بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوم مانعۃ الجمع کے حکم کنی درو و امتناع اجتماع نہ امتناع ارتفاع چنانچہ کوئی حاضر لون اما اسود و اما ابیض۔ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ پھر قضیہ حملیہ کی تقسیم پڑھی آپ نے، اور دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ۔ تو قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں، قضیہ شرطیہ متصلہ تے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کل آپ نے پڑھا ہے۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف پڑھی آپ نے، اور پھر اس کی تقسیم آپ نے پڑھی کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم ہے۔ پہلا ہے مانعۃ الجمع والخلو، جس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ بھی کہتے ہیں۔ مثال اس کی آپ نے پڑھی۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ سورہ میں اس کی تعریف آپ نے یہ پڑھی تھی کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع وہ قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے، ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے صدقاً انفصال کا فقط۔ صدقاً انفصال یہ ہے کہ دونوں اکٹھے پائے نہیں جا سکتے۔ بات سمجھیے، یہاں جو تعریف کر رہے ہیں اب وہ سمجھیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کے امتناع کا، اجتماع کے امتناع کا، کہ مقدم تالی دونوں کا جمع ہونا منع ہے، دونوں کا، اسی کو کہتے ہیں صدقاً انفصال، کہ دونوں کا جمع ہونا۔ ارتفاع منع نہیں ہے، ارتفاع منع نہیں ہے۔ ہاں بھائی دوسری قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کے امتناع کا، جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کی امتناع کا، جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کی امتناع۔ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دوسری قسم قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع وہ قضیہ شرطیہ ٹھیک ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ حکم کہ اس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کے امتناع کا، اجتماع کے امتناع کا، اجتماع کے امتناع کا، یعنی مقدم اور تالی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے، دونوں اکٹھے پائے نہیں جا سکتے۔ باقی ارتفاع جائز ہے، ارتفاع صدقاً انفصال ہے، اجتماع منع ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ کیا کہ دونوں کا دونوں کا ایک مطلب ہے دو لفظوں کا، کیڑے لفظ؟ صدقاً انفصال ہے، اجتماع منع ہے، اے جڑے دو جملے بکھرے ہیں دونوں کا مطلب اے مطلب ہے یار، کمال ہے جی۔ صدقاً انفصال کیا تھا؟ اجتماع منع ہے کہ کوئی نہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو اجتماع منع ہے، کیا مطلب ہے؟ ان کی مثال سمجھو۔ ھذا اللون اما اسود و ھذا اللون اما ابیض، پورا جملہ ہوتا ہے تو پھر وہ مبتدا نو حذف کر کے تو کلی خبر ذکر کر دیندے نے جی۔ ھذا اللون اما اسود و ھذا اللون اما ابیض، آپ کسی بھی معین رنگ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ رنگ یا کالا ہے یا چٹا ہے، تو کالا ہونا اور چٹا ہونا یہ ایک رنگ میں جمع تو نہیں ہو سکتے، کہ ہو سکتے ہیں بیک وقت اکو رنگ اکو جگہ تے کی ہوئے
کالا بھی اور سفید بھی ہو یہ تو لیکن اٹھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے جس رنگ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سرخ رنگ ہے تو وہ نہ کالا ہے اور لیکن جمع مطلب ہے. تو رنگ کے لون کے اسود ہونے اور لون کے ابیض ہونے کے درمیان اجتماع منع ہے. اجتماع کہ ایک رنگ بیک وقت اسود بھی ہو اور ابیض بھی ہو یہ تو لیکن دونوں نہ ہوں کوئی اور رنگ ہو یہ جائز ہے. ہاں جی مثال لون کے اسود اور ابیض ہونے میں اجتماع منع ہے. یعنی ایک رنگ نہیں ہو سکتا. ایک رنگ ہو اور دونوں اس میں جمع نہیں ہو سکتا. جمع ہوں اس طرح کہ وہ رنگ سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن دونوں کا ارتفاع سکتا. کس طرح یعنی نہ ہی سرخ ہے، نہ ہی ادھر کالا ہے. کتاب جڑی پئی ہے یہ لون ہے کہ کوئی نہیں ہے. لیکن ابیض ہے اسود ہے نہیں ہے جی. تو رنگ کے کالے اور رنگ کے سفید ہونے کے درمیان کیا ہے اجتماع صرف منع ہے ارتفاع منع نہیں ہے. دوسری قسم مانعۃ الجم ہے کہ حکم کرے تو اس میں اجتماع کے امتناع کا نہ کہ ارتفاع کے امتناع کا. جیسا کہ کہے تم یہ رنگ یا اسود ہے یا ابیض ہے. دوسری قسم مانعۃ الجم ہے کہ حکم کرے تو اس میں اجتماع کے امتناع کا نہ کہ ارتفاع کے امتناع کا. یعنی مقدم تالی دونوں جمع ہوں یہ منع ہے. جمع ہوں یہ نہ دونوں کا ارتفاع ہو یہ جائز ہے. جی جیسا کہ کہے تو ھذا اللون اما اسود و اما ابیض. جی چل بیک گئے. سوم مانعۃ الخلوف یعنی قضیہ کہ حکم کنی درو با امتناع ارتفاع نہ امتناع اجتماع. چنانچہ گوئی ھذا اما لا شجر و اما لا حجر. اچھا جی سغرے میں آپ نے کیا پڑھا تھا قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الخلوف. وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے کسباً انفصال کا فقط. کسباً انفصال یہ ہے کہ دونوں چیزیں اٹھ نہیں سکتی اکٹھی. دونوں کا اکٹھا ارتفاع منع ہے. یہاں جو تعریف کر رہے ہیں بالکل وہی ہے. قضیہ تیسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفاصلہ کی. قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الخلوف. تو قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الخلوف وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے ارتفاع کے امتناع کا. ارتفاع منع ہے. مقدم تالی دونوں کا رفع ہو جائے دونوں نہ پائے جائیں اکٹھے یہ منع ہے. باقی اجتماع منع نہیں ہے. اجتماع ہو سکتا ہے. ہاں جی قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الخلوف وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ ارتفاع منع ہے. یعنی اور تالی دونوں اکٹھے نہ پائے جائیں. یعنی مقدم اور تالی دونوں اکٹھے نہ پائے جائیں یہ منع ہے. یعنی دونوں نہ ہوں یہ منع ہے. دونوں نہ ہوں یہ منع ہے. ہاں لیکن اجتماع جائز ہے. اجتماع جائز ہے. جمع ہو سکتے ہیں لیکن اور خلو جمع میں کیا ہوتا ہے جمع منع ہے اور رفع جائز ہے. خلو میں کیا ہوتا ہے رفع منع ہے اور جمع جائز ہے. حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے نہ جمع جائز ہے نہ رفع جائز ہے. مثال دیکھ وہی لا شجر کا رفع کیا ہے تو لا حجر کا رفع کیا ہے. جب لا شجر نہ ہو تو وہ کیا ہوگا
جیڑی شے لا شجر نہیں وہ کی ہے تے جیڑی شے لا حجر نہیں. اچھا جی، شے کے لا شجر اور لا حجر ہونے میں ارتفاع منع ہے. ارتفاع کہ دونوں اٹھ جائیں، جب دونوں کا رفع ہوگا تو وہ ایک شے کیا بن جائے گی؟ دونوں بن جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتماع ضدین ہو گیا نا، ایک ہی شے پہ یک وقت کیا بن گئی؟ یہ غلط ہے جی. لیکن دونوں کا اجتماع جائز ہے. بیک وقت ایک ہی شے لا شجر بھی ہو اور جی میری کتاب ہے جی، اس میں دونوں کا اجتماع ہے. کس کا؟ یہ لا شجر ہے کہ نہیں؟ بھائی لا شجر نہیں ہے تو لا حجر ہے مطلب ہے جی. تو لا شجر اور لا حجر ان میں جمع جائز ہے، ارتفاع جائز ہے. جب ارتفاع ہوگا تو لازم آئے گا ایک ہی شے بیک وقت پتھر بھی ہو اور درخت بھی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے جی. جس طرح کہ جیسے ہاذا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہاں کوئی بھی شے، اما لا شجر و اما لا حجر، تو شے کے لا شجر آخنا شے کے لا شجر اور لا حجر ہونے کے درمیان ارتفاع منع ہے. اتفاق منع ہے. مگر کیا لازم آ جائے گا؟ اجتماع ضدین اور اجتماع جائز. منع نہیں. اجے سارے بیٹھے تو کیجئے لا شجر لا شجر بھی تو لا حجر سارے میں جمع ہے کہ کوئی نہیں جمع؟ سارے تو لا شجر بھی ہو تو لا حجر بھی ہو. لیکن اجتماع منع ہے کیونکہ لا شجر اور لا حجر کا ارتفاع یہ ہے کہ یہ دونوں نہ ہوں. جب یہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ شجر اور حجر ہوں گے. یہ ساری ارتفاع امتناع میں ہاذا کیا کوئی شے بھی آزا مشاہدہ جڑی شے بھی ہوگی جی، کوئی شے کائنات وچ کوئی رکھ لو، کوئی شے اگر کتاب رکھو گے فا منع ہے، اجتماع جائز ہے. اگر تسی کتاب رکھو گے، بندہ رکھو گے، یہ دونوں دا اجتماع ہو جائے گا. لیکن شجر رکھو گے یا حجر وال اشارہ کرو گے تو پھر دونوں وچوں ایک دا ارتفاع ہے تے ایک خود ہے تے ایک دا ارتفاع ہے جی. جمع نہیں ہوں گے نہ، دونوں کا ارتفاع نہیں ہوگا جی، دونوں کا ارتفاع نہیں. اگر ہاذا دا اشارہ کرو گے نا درخت وال تو ہن اوتھے شجر ہے، لا شجر کوئی نہیں سمجھ آئے. لا حجر تو ہے شجر میں، جو شجر ہے وہاں لا حجر تو ہے لیکن بلکہ اگر پتھر کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ لا شجر تو ہے لیکن بلکہ حجر ہے. ان میں کیا منع ہے؟ ارتفاع منع ہے. ارتفاع کہ ایک شے بیک وقت لا شجر بھی نہ ہو لا حجر بھی نہ ہو. جب دونوں نہ ہوں گے تو وہ شے بیک وقت شجر ہوگی اور حجر ہوگی. تو یہ اجتماع ضدین ہے. شے کے لا شجر اور لا حجر نہ ہونے کے درمیان یا ہونے کے درمیان؟ ہونے کے درمیان. شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان ہونا آیا دونوں دا غیر ایک شے اکٹھا ہو نہیں نہ کٹھے نا. یہ لا شجر کہہ رہے ہیں نا، لا شجر اور لا حجر یہ جو دو چیزیں ہیں کون؟ ایک لا شجر اور ایک لا حجر. یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں کا ارتفاع جائز نہیں ہے. شے کے لا شجر شے کے لا حجر کے درمیان اجتماع جائز ہے، ارتفاع جائز نہیں ہے. ہاں ایک مقدم ایک تالی ہے، جو مقدم بھی ہوں تو تالی بھی ہوں اپنے مقام تے. دو قضیے نے کہ اس مقدم اور اس تالی کے درمیان اجتماع جائز ہے، ارتفاع منع ہے کہ یہ دونوں کا ارتفاع ہو جائے جی. شے کے لا شجر اور لا حجر ہونے کے درمیان لا شجر ہونا تے لا حجر ہونا ان کے درمیان. لا شجر ہونا مطلب ہے لا شجر ہے، لا حجر ہونے کا مطلب ہے لا حجر ہے. تو شے کے لا شجر اور لا حجر ہونے کے درمیان اجتماع جائز ہے اور ارتفاع نہیں ہے. ارتفاع کیا ہوگا؟ ارتفاع لا کے اوپر لا آئے گا پھر جی. تو جب لا کے اوپر لا آئے گا تو کیا بنے گا؟ وہ شجر تو حجر تو کیا ہو جائے گا؟
اتنا زدین ہو جائے گا. تیسری قسم مانعۃ الخلف ہے، یعنی وہ قضیہ کہ حکم کرے تو اس میں ارتفاع کے امتناع کا، نہ کہ اجتماع کے امتناع کا. مقدم تالی کا ارتفاع منع ہے اکٹھا، لیکن اجتماع جائز ہے. جیسا کہ کہے تو یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے. سبم مانعۃ الخلف یعنی اس قضیہ کے حکم کرے تو اس میں ارتفاع کے امتناع کا، نہ کہ اجتماع کے امتناع کا. چنانچہ جیسا کہے تو یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے. تو شے اور شے کی نقیض کے درمیان پوری کائنات بند ہوتی ہے. شے اور شے کی نقیض کا بالکل، شے اور شے کی نقیض نہ جمع ہو سکتی ہے نہ دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے. اس کائنات میں کتاب اور لا کتاب نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. نہیں سمجھ آتی پی ہے؟ کوئی بھی شے لے لو وہ تو اوندا غیر کائنات وچ نہ جمع نے تے نہ ارتفاع ہے. یہ ہے تے غیر نہیں، جے غیر ہے تے یہ نہیں. فصل تناقض عبارت از اختلاف دو قضیہ در سلب و ایجاب. چنانچہ گوئی یکے صادقہ باشد و دوم کاذبہ. منطق کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے تناقض. منطق کے سگرے چکونی ہے، آج پہلی بار آ رہے ہیں. منطق کے مسائل میں سے جو کتابوں کے اندر مسئلے بیان ہوتے ہیں نا، ایک مسئلہ ہے کیا؟ تناقض. یہ بھی قضایا کے متعلق مسئلہ. اب جتنے مسئلے آ رہے ہیں نا دلیل تک، یہ سارے قضایا کے مسئلے ہیں. کیا نام ہے مسئلے کا؟ منطق کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کا نام ہے تناقض. اب اس کی تعریف سمجھیں بھی، تناقض کیا ہوتا ہے منطقیوں کے نزدیک. اب سنیے تناقض کیا ہوتا ہے. دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا. دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا اس طور پر کہ اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا خام خواہ جھوٹا ہے، اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا خام خواہ جھوٹا ہے. جی نعمان کہتا ہے بلال نے ایف اے کیا ہوا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے اس نے ایف اے نہیں کیا ہوا. یہ دو گلاں نے کہ کوئی نہیں. جے بلال دی گل نعمان دی گل سچی تو اس بندے دی گل خام خواہ تے جی ان دی سچی تے اے ہر وقت بول دے ہو. یہ ڈیسک ٹالی کی لکڑ کا بنا ہوا ہے، نہیں استاد جی یہ پلائی کا بنا ہوا ہے. اگر میری گل سچی تے ان دی گل تے جی ان دی گل سچی تے پھر میری گل. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں. تناقض یہ ہے دو گلاں دا جڑی دو گلاں کٹھیاں ہونیاں نے. یہ کہتا ہے کہ نعمان نے ایف اے کیتا ہے، میں بھی کہنا نہیں نعمان نے ایف اے کیتا ہے. یہ بالکل جھگڑا ہے. یہ کدوں ہوئے گا جب ایک کی آکھے ہاں تو دوجا آکھے نہ. یہ نہ امیر ہے، نہیں نہ امیر ہے، یہ نہ امیر ہے. تو یہ کدوں جھگڑا ہوتا جدو کی ہوں ایک پاسے ہاں تے ایک پاسے وہ جڑی ہاں انہوں ایجاب کرتے ہیں تو نہ نو. دو گلاں دا ہاں تے نہ وچ مختلف ہونا انج کر کے کہ جے ہاں والی سچی ہے تے نہ والی، تے جے نہ والی جھوٹی ہوے تے سچی ہوے تے ہاں والی خام خواہ. یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. ہن یہ تعریف آ کے حیران ہو گئے یار تسی. تناقض کیا ہوتا ہے؟ دو قضیوں کا ایجاب سلب میں مختلف ہونا اس طور پر کہ اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا، اور اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا خام خواہ. دو قضیوں کا آپس میں انج کر کے لڑنا، اس لڑائی کا نام تناقض ہے. دو قضیوں کا آپس میں مختلف ہونا، دو قضیوں کا آپس میں ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا. دو قضیوں کا آپس میں ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا اس طور پر پہلا سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، خام خواہ جھوٹا ہو، دوسرا سچا ہو تو پہلا خام خواہ جھوٹا ہو. تو دو قضیوں کا آپس میں اس طرح ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تناقض. اور ہر ایک قضیہ دوسرے کا مناقض، ہر ایک قضیہ
اور درمیان والے تعلق کا نام، اور دونوں کو اکٹھا بولیں گے متناقضان، اور ہر ایک کو کیا کہیں گے؟ مناقض، متناقض نہیں مناقض، اور درمیان یہ ٹکر لگی نہ کیے ان کرو تعریف کر بھی کے بلا۔ تناقض یہ ہے کہ دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا اس طور پر کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا خام خواہ جھوٹا ہے، اور اگر دوسرا قضیہ سچا ہے تو پہلا خام خواہ جھوٹا ہے۔ ہاں بھائی، تناقض کی تعریف یہ ہے کہ دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا اس طور پر کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا خواہ مخواہ جھوٹا ہے، اگر دوسرا قضیہ سچا ہے تو پہلا خواہ مخواہ جھوٹا ہے۔ فصل تناقض عبارت ہے دو قضیوں کا سلب اور ایجاب میں مختلف ہونا۔ اے چنانچہ کہے تم ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو۔ تناقض اتحاد است در موضوع و محمول و زمان و مکان۔ بس آشیا نمبر 2 تک شعر لکھے آج، آشیا نمبر 2 نے لکھا تھلے در تناقض ہشت وحدت شرط دام، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ اچھا جی، اے جڑیاں دو گلاں آپے چ ٹکراندیاں نے، اے تاں ٹکراندیاں نے جے 8 شرطاں پائیاں جان تے۔ جڑیاں دو گلاں اے تاں ٹکراندیاں نے جے کی ہون 8 شرطاں پائیاں جان۔ اس کو کہتے ہیں کہ تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ تناقض کے لیے جٹکا من ہے وے جڑیاں آپس وچ دو گلاں ٹکراندیاں نے نا، اے تاں نے جی کی ہون 8 شرطاں ہوں۔ مثال طور پہ بھئی مولوی جڑا نا بلال نے ایف اے کیا ہوا ہے، نعمان کہتا نہیں استاد جی ارشاد پرائمری سے فیل ہے، کوئی ٹکر ہے آپ جی ہیں؟ اتنے موضوع بدل گیا نا، میرا موضوع ہو رہا موضوع ہو رہے جی۔ معمول ایک ہی ہوئے کہ مولوی نعمان نے ایف اے کیا ہوا ہے، یہ کہے جی کہ ارشاد نے ایف اے نہیں کیا ہوا، محمول تو ایک ہی ایف اے لیکن موضوع ٹکر ہے کوئی ہیں؟ اچھا جی، موضوع کا دیکھ رہے محمول بدلا دے۔ مثال تر میں کہتا ہوں کہ بلال نے ایف اے کیا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہو کہ بلال نے سب عشرہ نہیں کیا ہوا، تو کوئی ٹکر ہے؟ کیونکہ محمول بدل گیا، میں ایف اے کہہ رہا ہوں، تسی قرات کی گل کر رہے ہو، موضوع اگر چیک کیے جی۔ تو ٹکر ہونے واسطے کچھ شرطاں نے، کچھ شرطاں نے جی۔ مثلا کہتے زمانہ بدل جائے، میں کہوں کہ بلال نے ایف اے کیا ہوا ہے، نعمان کہے بلال نے ایف اے نہیں کیا ہوا، میری مراد ہو کہ اس نے اب ایف اے کیا ہوا ہے، اس کی مراد ہو کہ آج سے 20 سال پہلے یہ ایف اے نہیں تھا، دیتا بھی ٹکر کوئی نہیں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ دو باتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں کہ خام خواہ ایک سچی اور ایک جھوٹی ہے، تو یہ تب ہے جب اس میں کیا پائی جائیں؟ 8 شرطیں، ان کو کہتے ہیں 8 وحدتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو شعر ہے نا اس کا ترجمہ دیکھیں کہ وحدت شرط، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت جگہ، وحدت شرط، وحدت اضافت، وحدت جز و کل، وحدت قوت فعل، وحدت زمان۔ ان 8 میں سے کتاب میں چند بیان کی ہیں، ساری نہیں بیان کی ہیں۔ کبرے میں یہ ساری آئیں گی، مثالیں بھی آئیں گی کہ دیکھو یہ شرط نہیں پائے گی، آپ خود اقرار فرمائیں گے، یہاں تک کوئی آپس میں تعارض ہی نہیں ہے جی۔ تو کتاب کے اندر ان شرطوں میں سے چند ایک بیان ہو رہی ہیں کہ تناقض کی شرط یہ ہے کہ دونوں قضیے جو ایجاب سلب میں مختلف ہیں ان کا موضوع ایک ہو، ان کا اور دونوں کا محمول بھی ایک ہو، اور زمانہ بھی ایک ہو،
اور جگہ بھی ایک ہو. موضوع بدل جائے تب بھی تناقض کوئی نہیں, محمول بدل جائے تب بھی تناقض کوئی نہیں, زمانہ بدل جائے تب بھی تناقض کوئی نہیں, مکان بدل جائے تب بھی تناقض کوئی نہیں. مصنف علامہ شرط تناقض کی شرطیں بیان کرتے ہیں. تناقض کی شرطیں بیان کرتے ہیں. کل 8 ہیں, یہاں 4 بیان ہو رہی ہیں, وہ آپ بیان کریں. تناقض کے لیے 4 شرطیں ہیں. تناقض کے لیے 4 ویسے ہیں کتنی کل؟ وہ کبرے میں تفصیل آ جائے گی. جی تناقض کے لیے 4 شرطیں ہیں. تناقض کے لیے کل 8 شرطیں ہیں. لیکن مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں 4 شرطوں کو بیان کیا ہے. وہ کون سی ہیں؟ وحدت موضوع, وحدت موضوع یعنی دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو. یعنی دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو. اور وحدت کہنے 2 قضیوں جنہیں ٹکر لگی, ایک موجبات ایک سالبہ بھئی. وحدت محمول یعنی دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو. وحدت زمان یعنی زمانہ ایک ہو. زمانہ ایک ہو. ایک اج دی گل کرے, ایک 5 سال پہلے دی گل کرے. جی وحدت مکان یعنی مکان ایک ہو. جگہ ایک ہو. ایک ہو. سمجھی بات؟ تو کتنی شرطیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں؟ 4. تناقض کے لیے 4 شرطیں ہیں کہ دونوں قضیے جن میں تناقض ہو رہا ہے, شرط یہ ہے تب تناقض ہوگا جب دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو, دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو, زمانہ ایک ہو اور مکان ایک ہو. اور شرط تناقض کی اتحاد ہے. کن کا؟ 2 قضیوں کا. کن کا؟ کس شے میں؟ موضوع میں. یعنی دونوں کا موضوع ایک ہو, جنا موجبہ سالبہ نے نا, دونوں کا موضوع اور محمول میں. او اتحاد ہو موضوع میں اور محمول میں. کیا مطلب؟ دونوں قضیوں کا موضوع بھی ایک ہو اور محمول بھی ایک ہو. ہاں, اور زمان میں, یعنی دونوں کا زمانہ, اور مکان میں, یعنی دونوں کا. اور تناقض کی شرط اتحاد ہے موضوع میں اور محمول میں اور زمان میں اور مکان میں. ہاں بھائی. اور تناقض کی شرط اتحاد ہے موضوع میں اور معمول میں اور زمان میں اور مکان میں. بس اگو پرچے اگر کوئی زید عالم است و دیگر زید عالم نیست و مراد عزیز زید شخص آخر است تناقض نہ باشد. بس مثلا موضوع اگر بدل جائے, بھائی تواڈے محلے وچ زید نامی 2 بندے نے. زید نامی ایک بندہ جڑا زید ہے وہ عالم بن گیا تو دوجا کھوتیاں چ رہنا. جی ایک بندہ کہے وہ جڑا ہے نا جی وہ ایک زید مراد لے کے ایک کہتا ہے کہ زید عالم ہے, دوسرا کہتا ہے زید عالم نہیں ہے. جن نے آخیا نا عالم ہے ان دی مراد ہے گاموں کا, تے جن نے آخیا عالم نہیں ان دی مراد ہے شاموں کا. تے تناقض ہے جی؟ کوئی نہیں جی. زید نامی 2 شخص ہیں, ایک عالم اور ایک عالم نہیں ہے, تو دونوں کی مراد علیحدہ علیحدہ ہے. قضیے کا موضوع بدل گیا ہے, لفظ ایک ہی ہے, زید عالم است زید عالم نیست, تو تناقض ہے. لیکن اگر ایک ہی شخص کے بارے میں ہو تو پھر ہے جی. مثلا موضوع بدل تو جائے تناقض نہیں ہوگا. تناقض نہیں ہوگا. جیسے زید عالم ہے, ایک بندہ کہتا ہے, تو کہتا ہے زید عالم ہے, یہ کہتا ہے زید عالم, لیکن تیری مراد کون سا زید؟ جو اس محلے کا ہے, اور اس کی مراد دوسرا زید ہے. تو کوئی تناقض ہے کہ کوئی نہیں؟ موضوع بدل کے مطلب لڑائی کو نہیں, بکری بکری ہو. ٹھیک ہے بھی اے جڑا زید عالم ہوے, ادھر والا زید عالم نہ ہوے تو ہو سکتا ہے نا. دونوں گلاں سچیاں نے کہ کوئی نہیں بھی اے عالم ہے تے او عالم نہیں. جی ایک محلے چ ایک نام دے 2 بندے نے, ایک پڑھیا تے ایک نہیں پڑھیا, تے بندہ آکھے بھی اے عالم ہے عالم نہیں, دونوں گلاں سچیاں نے, اے عالم ہے تے او عالم نہیں. جی ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر کہے تو اے موضوع ایک نہ ہوئے دی مثال, موضوع ایک نہ ہوئے. زید عالم است من کرنا, زید عالم ہے, اور دوسرا کہے اور چنا کے اگر گوئی تو دیگر گوئی اتنال ہے, سمجھائیے. اور دوسرا کہے زید عالم نہیں ہے, اور مراد اس سے زید شخص آخر ہو, کہ پہلے دی مراد ہور زید دوجے دی مراد, تو تناقض نہ ہوگا. اگے وہم چنی اگر یک جا علم کا مراد باشد وجائے دیگر علم منطق ہم تناقض نہ باشد.
اگر محمول بدل جائے، زید ایک ہی ہے لیکن زید نے علم فقہ پڑھا ہوا ہے اور علم منطق نہیں پڑھا ہوا، تو ایک بندہ کہتا ہے زید عالم ہے، اس کی مراد ہے فقہ، اور دوسرا بندہ کہتا ہے زید عالم نہیں ہے، اس کی مراد ہے منطق، تو آپ بھی تناقض، کیونکہ محمول بدل گئے۔ ایک جگہ کہڑا علم مراد ہے، ایک جگہ منطق جی، اگرچہ موضوع ایک زید ہی ہے جی، اگر محمول بدل جائے تو پھر بھی تناقض، پھر بھی تناقض ہوتا نہیں۔ بس دو گلاں میں لڑائی کوئی نہیں، دو گلاں میں لڑائی کوئی نہیں، اگر محمول بدل جائے تو پھر بھی تناقض نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کہے کہ زید عالم ہے، مراد زید عالم ہے، دوسرا کہے زید عالم نہیں ہے، لیکن ان کی مراد، ایک کی مراد وہ عالم ہے کس کا، فقہ کا، دوسرے کی مراد وہ عالم نہیں ہے، تو دونوں گلاں سچیاں ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ فقہ پڑھا ہوا تو منطق نہ، تناقض کوئی نہیں ہے جی، کہ ہے دونوں گلاں کٹھیاں سچیاں نے جی۔ اور اسی طرح اگر ایک جگہ علم فقہ مراد ہو اور دوسری جگہ علم منطق بھی تناقض نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک جگہ اگر علم فقہ مراد ہو اور دوسری جگہ علم منطق مراد ہو، یہ تناقض نہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ایک جگہ علم فقہ مراد ہو اور دوسری جگہ منطق ہو تو تناقض نہ ہوگا۔ اچھا جی، منطق کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے تناقض۔ تناقض کیا ہے؟ دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں، ایک موجبات ایک سالبہ، دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں اس طور پر کہ اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا خام خواہ جھوٹا ہے، اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا خام خواہ جھوٹا ہے۔ دو قضیوں کا اس طرح مختلف ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور قضیوں کو اکیلے اکیلے کو کیا کہتے ہیں؟ مناقض۔ اور دونوں کا تسنیہ کیا بنتا ہے؟ متناقضان، متناقضان۔ تناقض کے لیے کل 8 شرطیں ہیں۔ دو گلاں جڑیاں نے انہاں وچوں خام خواہ ایک سچی ہے تے ایک جھوٹی ہے، اے ٹکر تاں لگدی جے دو گلاں وچ 8 شرطاں ہون تے، بھی اے جڑی دو گلاں انہاں وچ ایک سچی ہے تے ایک، اے ٹکر تاں لگدی ہے جے انہاں وچ کی ہوئے 8 شرطاں ہون تے تاں ٹکر لگدی ہے، وگرنہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، کبھی دونوں اٹھ بھی سکتی ہیں جی۔ ان 8 میں سے 4 بیان ہو رہی ہیں کہ دونوں قضیوں کا، جن میں سے ایک کیا ہے؟ موجبہ، اور ایک کیا ہے؟ دسیا نہیں، ایجاب سلب مختلف ہوں، دونوں قضیے جن میں سے ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے؟ تو وہ دونوں قضیے ان کا موضوع بھی ایک ہو، ان کا محمول بھی ایک ہو، زمانہ بھی ایک ہو، مکان بھی ایک ہو، باقی 4 شرطیں کبرے میں آ جائیں گی، ساری مثالیں بھی وہاں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اوسط میں کچھ مسئلے نوے آ رہے ہیں جی، کچھ پچھلے نے تعریفاں کچھ بدلا کے ایویں اگلی کتاب وچ وضاحت آوے گی جی۔ جے کبرے نو دھیان نال پڑھ لو گے تو تقریباً منطق دے مسئلے موٹے موٹے آ جان گے جی۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ آگے 2 مثالیں دی ہیں، پہلی موضوع بدل گیا لہذا کوئی لڑائی نہیں ہے، محمول بدل گیا کوئی بات نہیں ہے جی، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، گل سمجھی؟ و دیگر شرط